بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا، اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ برابر سے گزر رہے تھے کہ اس نے چھوٹا سا نیزہ جس کو حربہ کہا جاتا تھا اور حبشیوں کا خاص ہتھیار ہوتا تھا، اس طرح طاق کر پھینکا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف میں گڑ کر کمر سے پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر گرے اور روح پرواز کر گئی۔ لڑائی کی درمیانی حالت، کفار کے علم بردار لڑ لڑ کر قتل ہو رہے تھے۔ ایک گرتا تو دوسرا آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیتا۔ اس طرح 9-10 بہادر جھنڈے پر قربان ہو گئے۔ پھر دیر تک جھنڈا پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ ایک عورت کو غیرت آئی، وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور جھنڈے کو بلند کر دیا۔ قریش کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھی، وہ جھنڈے کو اونچا دیکھ کر کچھ سنبھلے لیکن جم کر نہ لڑ سکے، پاؤں اکھڑ گئے۔ فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ عورتیں جو گا گا کر دلوں کو ابھار رہی تھیں، اپنی اپنی جانیں لے کر بھاگیں اور خیموں میں جا کر چھپ گئیں۔ اسلامی فوج نے آگے بڑھ کر ان کے مال و اسباب پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھ کر وہ تیر انداز جن کو پہاڑ کے درے پر مقرر کیا گیا تھا بے فکر ہو گئے۔ فتح کی خوشی میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر میدان کی طرف بھاگ پڑے۔ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت روکا، لیکن 6-7 کے سوا کوئی نہ رکا کہ فتح ہو چکی ہے، اب ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی۔ کایا پلٹ خالد، جو بعد میں اسلام کے مشہور جنرل ہوئے اور مسلمانوں کا بچہ بچہ ان کو حضرت خالد کے نام سے پہچانتا ہے، اس وقت تک کافر تھے۔ قریشی فوج کے ایک بازو کی کمان ان کے سپرد تھی۔ انہوں نے اسلامی فوج کی اس کمزوری کو تاڑ لیا۔ وہ فوراً اپنا دستہ لے کر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے پیچھے کی طرف سے اس درے پر پہنچے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 6-7 ساتھیوں نے جم کر بہادری سے مقابلہ کیا، مگر وہ سب شہید ہو گئے اور راستہ صاف ہو گیا۔ اب اس قریشی دستہ نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ دیکھ کر بھاگتے ہوئے کافر بھی سنبھلے اور انہوں نے سامنے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان چونکے تو وہ گھرے ہوئے تھے، دونوں طرف سے تلواریں ان پر برس رہی تھیں۔ مسلمان پھر بھی سنبھلے اور ڈٹ کر مقابلہ شروع کیا، لیکن ان کی صفیں ٹوٹ چکی تھیں اور ان کا جتھا تتر بتر ہو گیا تھا۔ گرد و غبار اور گھمسان میں اپنے پرائے کی پہچان مشکل تھی۔ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے اور اس دھکا پیل میں اپنے آقا سے بھی چھوٹ گئے۔ صرف 12-14 صحابہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ شہادت کی
جھوٹی خبر۔ حضرت مصعب بن عمیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار تھے، صورت میں بھی مشابہت رکھتے تھے۔ قریش کے ایک سورما نے ان کو شہید کر دیا اور شور مچا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو رہے سہے حواس بھی گم ہو گئے۔ کچھ نے نا امید ہو کر ہمت ہار دی کہ اب لڑ کر کیا کریں گے۔ کسی کے دماغ پر یہ اثر ہوا کہ اب جی کر کیا کریں گے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے اور دندان مبارک کی شہادت۔ یہ خبر تو غلط تھی لیکن یہ صحیح تھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر حملے ہو رہے تھے، یہاں تک کہ دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے مبارک زخمی ہو گیا، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں گڑ گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے۔ فوراً ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دست مبارک سنبھالا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے بغل بھری، پھر آپ کو گڑھے سے نکال لیا گیا۔ دوسرے صحابہ کرام جو مایوسی کے عالم میں بفرے ہوئے شیر کی طرح دشمنوں پر حملے کر رہے تھے، ان کی نگاہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ان میں سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر آپ پر پڑی۔ بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہیں، قربان ہو آپ پر جان۔ یہ سن کر ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے۔ ان پروانوں نے شمع نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ اب دشمنوں نے ہر طرف سے سمٹ کر اسی رخ پر زور دیا۔ چاروں طرف سے تلواریں برسنے لگیں، تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی، لیکن اسلام کے فدائیوں نے بھی بہادری اور جانثاری کے وہ جوہر دکھائے جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ حضرت ابو دجانہ جھک کر ڈھال بن گئے، جو تیر آتے آپ کی کمر سے ٹکراتے۔ تلواروں کے مقابلے میں حضرت طلحہ آڑ بن گئے، تلواروں کے وار ہاتھ پر لیتے رہے۔ اسی میں ایک بازو کٹ کر گر پڑا۔ حضرت زیاد بن سکن اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ بڑھے اور ایک ایک کر کے سب قربان ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ اور حضرت سعد تیر اندازی کے ماہر تھے، یہ دشمنوں پر تیر کی بارش برسا رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے۔